اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ یونس کی آیات ہیں، آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 تک تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیتیں یعنی قرآن پاک کی آیات جب تلاوت کی جاتی تھی تو قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جن کا آخرت پر یقین نہیں تھا، جن کو اللہ سے ملنے کا یقین نہیں تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، اس قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز لائیے یا اس کو بدل دیجیے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، نبی جی آپ فرما دیجئے کہ میرا حق نہیں ہے کہ میں اس قرآن پاک کو بدلوں اپنی جانب سے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں خود اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے۔ بڑی بہترین تربیت کی، بڑی اصلاح کی بات ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اس قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے ہماری زندگی کے ہر شعبے کے لیے کامیابی کی بنیاد ہے اور کامیابی کا طریقہ بیان کیا گیا۔ اور قرآن پاک کا تقاضا کیا ہے؟ مجھے اس پر ایمان لانا، اس کے مضامین پر ایمان لانا، کہ اس میں جو کچھ کہا گیا اس پر میں ایمان لاتا ہوں، اور اس میں جو کچھ کہا گیا اسی میں میری کامیابی ہے۔ ایسا نہیں کہ فلاں چیز صحیح ہے، فلاں چیز مجھے صحیح نہیں، فلاں چیز میں مانتا ہوں، فلاں چیز نہیں مانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے مشرکین کے سامنے، تو یہ آیتیں جو ہے جب سنتے تو مشرکین یہ کہتے اس قرآن کے علاوہ کوئی اور بات لائیے، ائت بقرآن غیر ھذا، جیسے آج کل لوگ مرعوب ہو کر کہتے ہیں ایک نیا دین لائیے، ایک نیا طریقہ دیجیے، ایک نیا اسلام چاہیے۔ یہ بات اس لیے یہ لوگ کہتے تھے، انہیں قرآن پاک کے اندر اخلاقیات کی باتیں اچھی لگتی تھیں، لیکن وہ باتیں جو ان کی خواہش کو جو مار پڑتی تھی تو وہ کہتے تھے نہیں، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، آخرت ہے، نہیں مانیں گے، رسالت ہے، نہیں مانیں گے، بتوں کو چھوڑنا ہے، نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ باتیں ان کے جو ہے خواہش کو جو ہے نا، خواہش پہ جو ہے خواہش کے مقابلے میں آتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان آیتوں کو بدل دیجیے، ان کی ترمیم کیجیے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بات لائیے، ہم مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کو بہت اہتمام سے بیان فرمایا۔ یہ قرآن پاک یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اِنَّا أَنزَلْنَا تنزیل، اِنَّا أَنزَلْنَا نَزَّلْنَا، یہ قرآن پاک کے اندر بار بار یہ جو لفظ ہیں وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل میں یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں، کہیں کوئی پارلیمنٹ بیٹھ کر جو ہے یہ پورا جو ہے بائیلاس قوانین کو تیار کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سورہ حاقہ کی آخری آیتیں ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں
ایسی بات فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ ان آیتوں میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس قرآن پاک کے اندر وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اس قرآن پاک کے اندر اور کچھ باتیں شامل کر کے اپنی طرف سے اگر آپ کہیں، حالانکہ نہیں کہتے، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے پتہ ہے؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، آپ ہوتے کونے کرنے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، آپ کی شہرک کاٹ دیں گے۔ یعنی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، تو اس میں ترمیم کرنا، اس میں تبدیلی کرنا، ایک نیا دین لانا، نیا اسلام ہونا، حالات کے مطابق زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، حالات اور زمانے اور لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے چلنا، یہ اسلام خود سکھاتا ہے، لیکن رعایت اتنی بھی نہیں کرنا ہے کہ حلال حرام ہو جائے، حرام حلال ہو جائے، اور سختی بھی اتنی نہیں کرنا ہے کہ جو اسلام کے اندر، قرآن کے اندر جو ہمیں رخصتیں دی گئی، جو ہمیں وسعتیں دی گئی، اس کو بھی اختیار نہیں کر رہے۔ ہم اعتدال والی امت ہے، معتدل رہنا ہے، جہاں پر ہمیں رخصت دی گئی وہاں پوری رخصت، اور جہاں پر ہمیں رخصت نہیں ملی وہاں پر نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا قیمتی ارشاد ہے، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے اپنے بارے میں، اگر کوئی شخص اپنے بارے میں یہ جاننا چاہے میں کسی فتنے میں ہوں یا نہیں، میں کسی فتنے میں ہوں یا نہیں، اپنے بارے میں اگر کوئی جاننا چاہے، ایک بات کا جائزہ لے، اللہ کی کسی حرام کردہ چیز کو میں حلال کر رہا ہوں یا کسی حرام چیز کو حلال کر رہا ہوں۔ اگر یہ کسی چیز کے اندر میرا یہ کام ہے تو میں فتنے میں اندر پڑا ہوا ہوں، اب فتنہ شروع ہوگا۔ تو اسی لیے جو ہے نا، یہ جو اس زمانے کے اندر بھی جو مطالبے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر بہت سی آیات ہیں، جو آیتیں آج نکال دینی چاہیے، ایک سب مل کر جو ہے ایک نیا دین بنانا چاہیے، جس میں انسانیت کا، جس میں اخلاق کا خیال ہو۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ بھی سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، یہ بڑا خوبصورت ڈیکوریٹ پیکج ہے، یہ کہہ کر جو ہے یہ اس عبادتوں کے شعبے سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، آپ انسانیت سیکھ لو بس کافی ہے۔ اسلام انسانیت کے لیے آیا ہے، اسلام انسانیت سکھانے کے لیے آیا ہے۔ جیسے ایک جملہ ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اس کو اتنا سخت کہا جاتا ہے، اتنے زور سے، اصل میں بات یہ کہی جاتی ہے کہ جہاد وہاد سب کچھ نہیں ہے۔ تو ایک اسلام جو ہے اعتدال والا دین ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں بتائیں وہ ہمارے لیے، پوری انسانیت کے لیے کامیابی کی باتیں ہیں۔ ہاں، تو اسی لیے ان چیزوں کو بدلنا، ان چیزوں میں ترمیم کرنا، ان چیزوں میں آگے پیچھے کرنا، یہ مطالبے شروع زمانے میں بھی ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو رہا ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سب مل کر ایک جو ہے نا وحدت دین، وحدت دین سمجھتے ہیں، سب کا ایک دین ہونا چاہیے، سب ایک دین، کہ بھی ہم سب پیار محبت سے رہیں، عبادت چھوڑو، بس اخلاق سے رہیں، ہم سب مل کر رہیں۔ یہ وحدت دین نہیں ہے۔ وحدت دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے پیدا فرمایا، وہ توحید ہے، وہ رسالت ہے، وہ آخرت ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا اشارہ کر دوں، تاریخ کے اندر بھی جب یہ چیز، یہ فتنہ آیا، اکبر دین الہی اس نے شروع کیا۔ دین الہی کا جو فتنہ ہے، وہ فتنے کی بنیاد یہی ہے کہ سب مل کر ایک دین ہمیں ہونا چاہیے، ایسا دین جس کے اندر سب کے خواہشات کی،
سب کے جذبات کی رعایت کریں. ہاں ٹھیک ہے، گائے زباں نہیں کرو، فلاں چیز نہیں کرو، فلاں چیز نہیں کرو، یہ نہیں کرو. ہاں ٹھیک. ایک دن اور اس کو جو ہے مل گئے کچھ علماء، کچھ ایسے جاننے والے، اور ایسے جاننے والے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ابو الفضل فیضی ہے. اس نے قرآن پاک کی 3 والیوم میں تفسیر لکھی، اور تفسیر کے لیے لکھنے کے لیے جو الفاظ اس نے چنے وہ بغیر نقطے کے. اتنا علم تھا. اس نے دین اکبر بادشاہ کا جو ہے نا دماغ پھرا دیا. آپ مجتہد اعظم ہیں، آپ کو اختیار ہے سب کے حالات کو سامنے رکھ کر ایک نیا دین پیش کریں. اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی، اپنے کلام کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہر زمانے میں جب فتنے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اہل حق کو کھڑا کرتے ہیں. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کہتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو کھڑا کیا. انہوں نے بڑے پازیٹیو طریقے سے، مثبت طریقے سے ایسا کام کیا کہ جو فتنہ پھیل چکا تھا دین الہی کا، دین اکبری کا، کچھ ہی عرصے میں، سالوں میں وہ فتنہ ختم ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی حفاظت کر لی. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مطالبہ ہے مشرکین کی طرف سے جو آ رہا ہے، وہ کیا کہتے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ کر سناتے ہیں؟ قرآن سننے کے آداب کیا ہونے چاہیے؟ قرآن سننے کی اس وقت کیفیت ہماری کیا ہو؟ مومن کیسے سنتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. قرآن پڑھیں، قرآن کی بات سنیں، قرآن کی بات پڑھیں، اندر سے یقین کی کیفیت بڑھے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچ ہے، یہ یقینی ہے، اس کے بدلنے میں کوئی، اس کے رد و بدل میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. یہ یقین ایک مسلمان کا بنے. حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر اسی قرآن سے رہبری لینا، زمانے کے حالات اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں رہبری لینا، کیونکہ یہ زندہ کلام ہے. ایسا نہیں کہ اس زمانے کے لیے ہے، آج کا دور بدل گیا، آج کا دور چینج ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے زندہ علمی معجزہ ہے. اس کو اللہ نے حفاظت فرمائی ہے. میں ایک مثال دوں سیرت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے پیش نظر کیسے آپ نے کام کیا. جب مکہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ یہ جو حتیم ہے، حتیم باہر تھا، اس کو میں اندر کر دوں کعبۃ اللہ کے، ایسا بنا دوں، دیوار کعبۃ اللہ کی ایسی بنا دوں کہ حتیم اندر آ جائے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی بنوایا تھا. لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو یہ لوگ ابھی اسلام قبول کیے ہیں تو کہیں یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے دیکھو ابھی جو ہے یہ اللہ کے گھر کو بدل رہے ہیں. لہذا خاموش رہ گئے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب خلافت آئی، انہوں نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کیا. انہوں نے کیا کیا؟ حتیم کو اندر لے کے بیت اللہ کی دیوار بنا دی. پھر جب حجاج ابن یوسف آیا، توڑ کر اس نے کیا کیا؟ حتیم کو باہر کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر جب ہارون رشید کی جب خلافت اور حکومت آئی اتنی بڑی، تو وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا، حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں دوبارہ اس کو تعمیر کر دوں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور عبداللہ ابن زبیر نے کیا تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس اللہ کے گھر کو ایسے ہی رہنے دو، ورنہ یہ اللہ کا گھر بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے گا. اسی لیے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا. آج دیکھیں حتیم کا حصہ باہر ہی ہے. تو جہاں یہ بات چاہے کسی عمل کے بارے میں ہو، کسی حالات کے بارے میں ہو، کسی فرد کے بارے میں ہو، اسلام نے جتنی رعایت دی ہے وہ رعایت ضرور اختیار کرے، ضرور اختیار کرے. اور جہاں شریعت سے کوئی چیز ٹکراتی ہے وہاں شریعت کو نہیں بدلنا ہے، وہاں دین کو نہیں بدلنا ہے، وہاں قرآن کو نہیں بدلنا ہے. یہ ہے اصل اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں
کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا کرتے تھے تو یہ مکے والے جن کا اللہ پر یقین نہیں، جن کا آخرت پر یقین نہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کہیے، یا وہ نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم او بدل ہو، اس کی کچھ باتیں نکال کے اس کو جو ہے نا ترمیم کیجئے، نکال دیجئے۔ کیا بہترین جواب دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جواب اصل میں ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ یہ جواب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے کلام کو بدلنا یہ بڑا خطرناک گناہ ہے۔ پچھلی قوم یہودیوں نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ انہوں نے تورات کو بدلا، وہ چیز اٹھا کر وہاں پہ ایک حکم تھا تورات میں، اس کو مٹا دیا، اس کی جگہ کوئی اور حکم لکھ دیا انہوں نے۔ کیا لکھیوں؟ رشوت لے کر، دنیا کی محبت تھی، بدل دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی آسمان سے پکڑ آفت اتاری کہ وہ سب کے سب برباد ہو گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو ہمیں اس کلام کی حفاظت تو اللہ لیتے ہیں، بدلنے والے بدل رہے ہیں، چھپانے والے چھپا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت کر کے رہیں گے، اور اس کی ترجمانی اور اس کی تشریح کرنے کے لیے ایک جماعت اہل حق کی ایسی قیامت تک رہے گی۔ اگر ہم صحیح مراد، صحیح تشریح سمجھنا چاہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت جملہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ انہوں نے دو مطالبے کہے، ایک نیا قرآن لائیے، نیا دین لائیے، نیا اسلام لائیے، اگر وہ نہیں کر سکتے کم سے کم چینج کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا جواب دے رہے ہیں، میرے حق میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں، میرا حق یہ نہیں ہے کہ میں اس قرآن پاک کو اپنی طرف سے بدلوں۔ یہ کس کا کلام؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اور پھر دوسری بات فرمائی، تم بدلنے کی کیا بات کر رہے ہو؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، اس قرآن پاک کی اتباع سب سے پہلے مجھ پہ فرض ہے۔ دیکھیے، یہ نبی ہوتے ہیں۔ نبی میں اور فلسفی میں فرق ہوتا ہے۔ فلسفی جو ہے صرف تھیوری پیش کرتا ہے، وہ جو ہے عمل کرنا نہیں کرنا وہ اس کے نہیں۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ نمونہ ہیں، جو کہتے ہیں اس پر عمل۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، تم بدلنے کی بات کر رہے ہو، مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، میں اس کی اتباع کروں، جو کہا جا رہا ہے، جیسا کہا جا رہا ہے۔ ہاں، اگر میں ایسا کر لوں جیسا تم کہہ رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواریں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے قیامت کے دن کے عذاب سے۔ ہاں، یہ آدمی سوچے، شریعت کی بات کہتے ہوئے، اسلام کی بات کہتے ہوئے، حدیث کی بات کہتے ہوئے کوئی چیز میں بدل تو نہیں رہا، میں حالات سے مرعوب ہو کر، متاثر ہو کر، آج دیکھیں لوگوں کی زبانوں پر ایمان کی کمزوری اور حالات کے تأثر کی وجہ سے بہت سے ایسے، یہ سودی نظام کے معاملے میں، قصاص کے معاملے میں، یہ قرآن پاک کے اندر بہت سے احکامات ہیں، ان احکامات کے معاملے میں بھئی یہ اس کو کیا ضرورت ہے بولنے کی، اس کو کیا ضرورت ہے ڈسکس کرنے کی، نہیں اس کو ذرا سا جو ہے نا، اس کو ذرا چھپاؤ، اس کو ذرا مت بولو۔ ہاں، جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو حالانکہ مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک ہمیں بدلنے کے لیے اتارا ہے۔ قرآن پاک اللہ نے جو اتارا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، لیکن انسان کیا چاہتا ہے؟ میں قرآن کو بدلوں۔ بھئی اللہ ہمیں بدل، اور اس سے زندگی بدلتی ہے، لیکن انسان کہہ رہا ہے نہیں، یہ ذرا اس کو بدلو، اس کو بدلو، اس کو بدلو۔ ہاں، خاص طور پہ تقریباً 24 آیتیں ہیں جو اس زمانے کے اندر خاص طور پر جو ہے نا لوگوں کو اس پر اعتراض ہے، اور اس پر مستقل جو ہے اس پر ایک لابی کام کر رہی ہے کہ بھئی اس کو قرآن کے اندر سے نکالو۔ اور اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے ان آیتوں کا پس منظر، ان آیتوں کی تشریح صحیح نہیں سمجھنے کی وجہ سے۔ اگر اس کو صحیح سمجھیں تو پھر مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ ہاں، الزام لگتا ہے کہ بھئی کہ بہت اسلام جو ہے فلاں، اسلام کا فلاں حکم بہت ہی ایکسٹریم ہے، بہت ایکسٹریمزم ہے۔
تشدد ہے، متشدد ہے، نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے، تھوڑا سا جو ہے ماڈریٹ ہونا. بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسلام کے بارے میں اور ہمارے بارے میں بھی کہہ دیا اسلام اعتدال کا دین ہے. یہ امت بھی اعتدال والی امت ہے. تو کسی چیز میں تشدد سمجھ میں آ رہا ہے وہ اصل ہماری غلط فہمی ہے. ہم جب اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو پھر پتا چلے گا اس کے اندر کتنی بڑی جو ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہے. تو ایک سب سے بڑی. پھر اس کے بعد فرمایا جب قرآن پاک اللہ کی باتیں ہمارے سامنے آئیں ہم اس کو اللہ کی نعمت سمجھ رہے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات ہمیں کوئی سنا رہا ہے، یہ کہ نعمت ہے. اللہ تعالیٰ یہی بات مشرکین سے کہہ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. قل کہہ دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ. اگر اللہ نہ چاہتا، اللہ نے چاہا ہے، اگر اللہ نہیں چاہتا تو کبھی میں تمہارے سامنے یہ قرآن پاک پڑھ کر سناتا ہی نہیں تھا. یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے سامنے یہ قرآن پاک کی نعمت سنانے کی مجھے توفیق دی اور تمہارے سامنے یہ قرآن کی نعمت آ رہی ہے. تم اس کو سمجھو تو صحیح، تم اس کو سمجھو. ولا ادراکم بھی. اور آخر یہ جملہ دیکھیں سبحان اللہ، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی. ان کو مسئلہ یہ تھا کہ یہ قرآن جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لکھ کر لا کے پیش کر رہے ہیں. لکھ کر، کیونکہ جس ماحول میں آپ تھے وہاں بچہ بچہ عربی میں اشعار کہتا تھا، فصاحت اور بلاغت تھی. تو ایک الزام یہ بھی تھا یہ قرآن آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے لہٰذا اس کو ذرا بدلیے. تو دو باتیں تھیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ قرآن میں نے نہیں لکھا، اللہ کی طرف سے اتارا گیا. دوسرا جواب یہ دیا جا رہا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تمہارے سامنے زندگی کا بڑا حصہ گزارا ہے. ہاں یہ دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی، نبوت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ زندگی ہے. آپ نے اعلان کیا تم مجھے دیکھے 40 سال میں میرا بچپن، میری جوانی، میری صداقت، میری امانت، میرا وعدے کی پابندی آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہروا رہے ہیں نبی جی آپ ان سے کہیے 40 سال میں کسی استاد سے پڑھا نہیں، میں نہ کسی درسگاہ میں کسی کلاس میں نہ بیٹھا. آج میں جو ہے تمہارے سامنے اتنی بہترین آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے میرے قلب میں اتاری جا رہی ہیں. میں اللہ کا نبی ہوں. اور دوسری بات یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ مجھے دیکھو تو صحیح میری زندگی کیسی تھی. افلا تعقلون، اتنی بھی عقل نہیں. ہمارے استاد ترجمہ کرتے تھے افلا تعقلون، اوپر کا خانہ خالی ہے، یعنی اوپر کا خانہ، جب اوپر کا خانہ خالی ہوتا ہے تو پھر آدمی سوچتا ہی نہیں. آدمی سوچے، عقل ہے، دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی کتنے واقعات ہیں. نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی، کتنی حیا تھی، کتنی حیا تھی. اللہ اکبر. آپ کی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں نبوت کی دلیل ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل میں ایک بڑی دلیل خود آپ کی زندگی ہے. خود آپ کی زندگی ہے. اللہ نے آپ کی زندگی کی حفاظت فرمائی. پھر آگے فرمایا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری جا رہی ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں اور اس وجہ سے تم جو ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو. جو شخص ظلم کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. مشرکین مکہ خاص طور پہ
وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. نفع، نقصان، عزت، ذلت، رزق، میرے جتنے دنیاوی کام ہیں اس میں جو ہے یہ جتنے معبود ہیں جتنے بھی ہیں یہ بت، یہ سب کے سب ہیلپ کرتے ہیں. یہ شرک تھا ان کا، اور اس شرک کا رد قرآن کرتا ہے. اور یہ شرک ان کے دلوں کے اندر گھس چکا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی آیتیں پڑھتے تھے، شرک کا رد کرتے تھے تو ان پر زد لگتی تھی. اسی لیے کہتے تھے آپ سب کا اچھا کہہ رہے ہیں لیکن اس کو نکال دو، اس کو ہٹا دو، اس کو ذرا سا بدل دو، ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ مت کہو، ہمارے آبا و اجداد کی رسموں کے بارے میں کچھ مت کہو، کیونکہ وہ دل سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کا رد کر رہے. معبود بننے کی ایک ہی ذات ہے، جو نفع اور نقصان کا مالک ہے وہی معبود بن سکتا ہے. معبود بننے کے لائق ایک ذات. کون بنے گا؟ جو نفع کا مالک، نقصان کا مالک، وہی معبود بنتا ہے. اور نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن پاک میں بار بار بتا رہے نفع، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہم سب کا نفع اور نقصان اپنے اختیار میں رکھا ہے. یہ بندے کے دل میں جب بات آتی ہے بندہ اللہ کے سامنے متوجہ ہوتا ہے، جھک جاتا ہے. اور جہاں اس معاملے میں یقین کمزور ہوا، میرے نفع کا تعلق فلاں سے، میرے نقصان کا تعلق فلاں سے جڑا ہوا ہے، پھر وہ تعلق کمزور ہوتا ہے اللہ کا، اور پھر مخلوق کے سامنے جھکتا ہے، مخلوق سے امید لگاتا ہے، مخلوق سے ایکسپیکٹیشن شروع ہو جاتے. ہاں، تو یہ جو ہے جڑ کو مضبوط کر رہے. نہیں، توحید کی جڑ مضبوط کر لو. جتنی توحید کی جڑیں دل کے اندر مضبوط ہوں گی اتنا سکون رہے گا. آدمی جو ہے نا توحید کی برکت سے بہت ذہنی طور پر سکون. میرا نا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے بہت پڑھتے تھے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جو آپ دینا چاہتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا. اے اللہ جو آپ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے ہی نہیں. ہاں، ہمارے سارے اسباب خالی برتن کی طرح ہیں. ہمارے اسباب کیا ہیں؟ خالی برتن. ہماری جاب، ہمارا بزنس، ہمارا سب کچھ کرنا ہے، حکم اللہ کا حکم ہے کر رہے ہیں. اس کے اندر نفع ڈالنے والا، اس کے اندر نقصان لانے والا، اس کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. تو یہی فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا. یہ اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑا عجیب قصہ لکھا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ جو ہے بت بنایا کرتے تھے. ان کا وہ کاروبار تھا. اپنے بیٹے کو کہتے جاؤ بیچ کے آؤ اس کو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بازار میں جاتے اور جا کر کہتے لوگوں میں ایک چیز ایسی لایا ہوں جس میں نہ نفع ہے اور نقصان ہے، اگر تم چاہو تو خریدو. میں ایک ایسی چیز لایا ہوں تمہارے سامنے جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، اگر تم چاہو تو خرید سکتے. باپ پریشان ہو گئے. ایک تو یہ ابا کہہ رہے ہیں جاؤ کرو. تو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ ان معبودوں کو اپنا خدا بنا رہے ہیں، اپنا معبود بنا رہے. لا يضرهم ولا ينفعهم، جن کے اختیار میں ذرہ برابر بھی نقصان، جن کے اختیار میں ذرہ برابر بھی نفع پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ذرہ برابر بھی نفع نہیں، ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور ان سے جب کہا جاتا تو کہتے نہیں اللہ تو اکیلا ہے، ایک ہے، ہم سب ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کل قیامت کے دن ہمارے اللہ کی جو ہے نا سفارش کریں گے. ہاں، یا اس دور میں دوسرا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے شرک کی ہر رگ سے اللہ حفاظت فرمائے. ہاں، کسی پیر کے بارے میں، کسی کے بارے میں، کسی یہ آدمی عمل نہ کرے، ہاں بھئی یہ ہمارا کروا دیں گے. آدمی عمل نہیں کر رہا، عمل کے معاملے میں بالکل سست، اور اس پر جو ہے نا نہیں بھی فلاں صاحب قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. اور یہ بات اتنی یقین سے یہ لوگ مشرکین کہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان سے پوچھئے، ایسا لگ رہا ہے تم نے اللہ کو بتایا ہے، تم نے اللہ کو بنا. اتنبئون اللہ، کیا تم نے اللہ کو یہ خبر دی ہے یہ نفع اور نقصان دیتے ہیں؟
اور اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی پتا نہیں آسمان و زمین کا؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. سبحان، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر قسم کی شرک سے اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی شراکت سے. کوئی اس کا وزیر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، وہ اکیلا ہے. تعالی عما یشرکون، بلند ہے اللہ کی ذات ہر اس چیز سے جو مشرکین اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا. مرغی کی ٹانگ کیا کہتے ہیں وہ؟ بالکل کس سے دیکھو نا، پہلے کہہ رہے تھے کہ قرآن کے علاوہ دوسرا لاؤ یا کم سے کم اس کو بدل دو. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں یہ مشرک شرک، یہ جو شرک ہم جس راستے پر ہیں یہ پہلے سے ہے. ابھی آپ آ کے کیا اسلام توحید کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ ہمیشہ جو ہے کیا ہے، کون سا مذہب ہمیشہ دنیا میں رہا؟ اس دنیا کی ابتدا کس مذہب سے ہوئی؟ اس دنیا کی ابتدا کس دین سے ہوئی؟ مشرکین یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ دنیا کی ابتدا اسی طریقے سے رہی. ابھی آپ آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں وما كان الناس الا امة واحدة، وما كان الناس الا امة واحدة. لوگ سب ایک دین پر تھے. تفسیر میں آتا ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک توحید ہی توحید تھی، شرک نہیں تھا. گناہ ہوا، قابل نے قتل کیا، لیکن شرک نہیں تھا. کب سے؟ 1000 سال. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک پوری کی پوری جو ہے پورا عرصہ 1000 سال تقریباً صرف توحید، صرف توحید. اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا دنیا میں صرف توحید ہی توحید رہے گی. بدایہ و نہایہ، ابتدا بھی اور انتہا بھی توحید پر رہے گی. ہاں، بدایہ و نہایہ ایک کتاب ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، تاریخ پر، دنیا کی تاریخ پر، نبیوں کی تاریخ پر، صحابہ کی تاریخ پر. اس میں انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، بدایہ و نہایہ. نہایہ وہی ہے جو بدایہ ہو، اینڈنگ اس دنیا کا وہی ہوگا جو ابتدا میں ہوگی. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا جس میں پوری دنیا میں توحید ہی توحید رہے گی. تو اللہ تبارک، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، اور سب سے پہلے کیا ہے؟ نبی. ایمان، دین سے دنیا شروع ہوئی. حدیثوں میں ہے ہر بچہ بھی پیدا ہوتا ہے توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. وما كان الناس الا امة واحدة. ایک امت تھی بھائی، توحید توحید تھا. فاختلفوا، آگے چل کے اختلاف کر لیے. یہ شروع ہوا نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد اختلاف ہوا. ہاں، شرک آیا، کفر آیا، یہ سب چیزیں. اللہ پھر اچھا یہ بات ہے تو پھر اللہ کیوں نہیں پکڑ رہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں پکڑ نہیں رہے؟ تو اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. دنیا عمل کی جگہ ہے، پکڑنے کی، فیصلے کی جگہ نہیں. اگر دنیا فیصلے کی جگہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو جو ان کے گناہوں کی وجہ سے ختم کر دیتا. یہ ہے جواب. آدمی کہتا ہے نا واقعی اگر شرک نہیں ہے تو پھر اللہ اتنے مشرکین کو، اتنے نافرمانوں کو کیوں چھوٹ دیے ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ. اللہ نے ایک چیز لکھ دی ہے. وہ چیز کیا لکھی ہے؟ دنیا فیصلے کی جگہ نہیں، دنیا عمل کی جگہ ہے. اگر یہاں عمل ہے وہاں فیصلہ ہے. اگر یہ نہیں ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، فیصلہ کر دیتے ان چیز میں جس کا اختلاف تم کر رہے ہو. اللہ کا عذاب آ جاتا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. مشرکین کے حالات بیان کر رہے ہیں. واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، جو ہم نے معجزہ پوچھا وہ لائیے. کیونکہ پچھلے جو پیغمبر گزرے ہیں، صالح علیہ السلام اونٹنی لائے، کیونکہ ان کے قوم نے کہا اچھا واقعی اللہ کے نبی ہیں، اس پتھر سے جو ہے اونٹنی نکال کے بتائیے. صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا. اور پھر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے کچھ معجزات ہیں، ہمارے فرمائشی. وہ کیا ہیں؟ ہمارے کچھ رشتہ دار مر چکے ہیں، ذرا ان کو قبر سے زندہ کروائیے.
مکے میں پانی بہت کم ہے، جہاں پہ ذرا نہر کھدوائیے، واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، فرمائشی معجزات، یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ مشرکین کہتے تھے وہ نشانی جو ہم نے مانگی ہے وہ کیوں نہیں اتاری گئی، کیوں نہیں؟ معجزہ نبی کے اختیار میں ہے یا اللہ کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں، نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ ظاہر کرتے ہیں نبی کے، تو وہی جواب دیا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، یہ چیز غیب میں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ جب چاہے جو چاہے معجزہ ظاہر کرے گا، مانتے نہیں فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کروں گا۔ پھر یہ رکوع مکمل ہوا ہے، تو اس رکوع کے اندر 3-4 باتیں ہیں، خلاصے کے طور پہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اسلام، اللہ کا دین، قرآن پاک، یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کسی چیز کو لانا، کسی چیز کو کٹ کرنا، یہ کسی انسان تو بہت دور کی بات ہے، نبی کے اختیار میں بھی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پہ یہی فرمایا نا ما ان ابدلہ ان تلقائی نفسی، نبی کے اختیار میں جو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اتارا گیا، جن کی تشریح، جو قرآن پاک کی تشریح احادیث سے آپ نے کی ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے اس کو بدلنا، ترمیم کرنا، حالات کو دیکھ کر آگے پیچھے کرنا، تو ہمیں کہاں سے اختیار مل سکتا ہے؟ تو اللہ تعالی ہمارے نسلوں کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے جو اس وقت ذہن میں ہے کہ ایک نیا اسلام چاہیے، نیا دین چاہیے، حالات کو اور اس وقت کے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر، ہاں لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے؟ واقعی حالات میں تبدیلی ہو، زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کے بدلنا ہے، لیکن جہاں تک شریعت کی طرف سے اجازت ہے، اور ضرور کرنا چاہیے۔ جس چیز میں شریعت کی طرف سے رخصت ہے وہاں تک جائیں، اور جہاں شریعت سے کوئی چیز، اسلام سے، قرآن پاک سے کوئی چیز ٹکراتی ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، وہاں تو بالکل اس کی اجازت نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں، سب سے دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ جتنا ہم سیرت پڑھتے جائیں نا، دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں، آپ دعائیں دیکھیں، وہ دعاؤں میں اگر غور کریں تو پتہ چلتا واقعی یہ نبی کے علاوہ کوئی دعا نہیں بتا سکتے۔ یہ نبی ہی ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کے دل پر ایسے علوم ڈال رہے ہیں، ایسے علوم ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الحرم، اے اللہ میں سخت قسم کا بڑھاپا، حرم کہتے ہیں سخت قسم کا بڑھاپا، وہ بڑھاپا جو آدمی ہے جس میں پریشان ہو جائے، ایسے بڑھاپے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ سوچیں، یعنی بعض دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ دعائیں بعض نہیں بلکہ ساری دعائیں اگر ہم دیکھیں، غور کریں، واقعی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے قلب مبارک پر۔ تو ہم سیرت پڑھتے رہیں، دعائیں دیکھتے رہیں، تو ہمارے دل میں یقین بڑھے کہ اللہ، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بھیجے گئے ہیں میری ہدایت کے لیے۔ اور تیسری بات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے، توحید کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے اپنے دل میں، ذرا برابر بھی اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیء، یہ کون پڑھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے، یا اللہ میں شرک سے پناہ مانگتا ہوں۔ شرک ایک ہے، شرک بڑا، ایک ہے شرک خفی، چھوٹا، کہ میں اپنے عمل میں کسی کو، میں ایک عمل کر رہا ہوں، اس عمل میں کسی اور کی خوشی کو شامل کر لے، کسی اور کی ناراضگی کو دیکھ کر میں عمل کر، اللہ حفاظت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔